الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم. حضرات پیچھے بیٹھے اور سامنے آ جائیں وہاں سے حضرات گزارش ہے کہ آج چونکہ حاجی عرفات کے میدان میں ہیں آپ سے لے کے مغربی شان میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا قبول کرے جو تو ہماری اس کوشش کے بعد میں دعا ہوگی اس کی دعا کی جائے جیسے کہ ابھی اعلان کیا گیا پارلیمان کے آج مسجد اعظم خانقاہیہ میں شریعت انفارمیشن سروس کی 727 نشست ہے یہ تو آپ کو بتا دیا جا چکا ہے 450 انسان ہوتے ہیں ہماری نشستیں 450 ایک سال میں ہوتی ہے وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ اگر سب یہ کرفیو یا بارش یا کوئی اور وجہ سے نشست نہ ہو سکے تہوار کا دن آ جائے تو رمضان میں بھی نہیں ہوتی تو 45 سال 450 10 سال میں 450 سے آپ بڑا ہو گیا یہ 727 کی نشستیں ہو چکی ہیں ہمارے تو یہ ایسے وقت میں جو ہم کو موضوع دیا گیا ہے ہمارے بہت مہربان مخرج صاحب ڈاکٹر محمد وکیل الدین خاطر صاحب نے جو عنوان کیا ہے وہ مقصد قربانی شریعت کی روشنی تو یہ اتنا اہم عنوان ہے کہ آپ میں بھی قربانی سے متعلق ہیں قربانی دینے کے اہل ہیں اور دو دن میں ہمیں قربانی کے لیے خصوص سے موقع رہے مجھے جنرل نہیں ہے آج کا مقرر صاحب کی تعارف کرانی تھی اس وجہ سے کہ ہمارے ڈاکٹر محمد وکیل الدین خاطری صاحب اسلامی اسٹڈیز کے بھی اسکالر ہیں اور وہ جو ہے اب تک ہمارے یہاں شاید 100 سے زائد کتابات کر چکے ہیں مختلف عنوانات سے نہ صرف شریعت بلکہ تاریخ اسلام اور بھی انہوں نے لیکچر کیے تو میں آپ کا کہتا ہوں کہ یہ وغیرہ اعلان بھی کرتے ہوئے کہ ہماری عید کی نماز 9 بجے ہوگی 4 بجے کے لیے میں آج کے ہمارے مخرج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اتنا اہم عنوان انہوں نے کیا ہے کہ عنوان جو ہے آپ کو معلوم ہے ایسا عنوان ہے یہ کہ اس میں آپ کا تشریف لائیں اور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد في سورة الكوثر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاصل لربك وانحر. صدق العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، محترم حاضرین کرام، آج جو عنوان تدریس کیا گیا ہے وہ ہے مقصد قربانی. اب مسائل قربانی ایک طرف ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے قربانی کا. آپ مسائل قربانی علماء اکرام سے، واعظین نظام سے اور مسجد میں جمعے کا خطبہ ہوئی، مسائل وہی ہوئے، اخبارات میں کی زینت بھی مسائل بنتے ہیں. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ مسائل کیا ہے، فضائل کیا ہے. ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جو اس کا مقصد اصل کیا ہے. قربانی کا جو کانسیپٹ ہے کہ اسلام سے پہلے جو ادیان مذاہب تھے اس میں بھی تھا، اور اس میں یہ کہ جو ہے قربانی کسی مسئلے پر جھگڑا ہوتا تو کس کی بات سچ ہے. جانور کو قربان کر کے رکھ دیا جاتا اور ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی، تو اس کا مطلب کہ جس کی قربانی کے لیے لوگوں حق پر ہے. پہلا آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کے درمیان جھگڑا کی، ایک لڑکی کے بارے میں، شاید عورت کے بارے میں، وہاں اس میں بھی نظر پیش کی گئی تو وہ جلا کر رکھی گئی. قربانی کا تصور ادیان عالم میں بہت قدیم رہا ہے. مجھے کہنے کی اجازت دی جائے کہ آج کل سوشل میڈیا پہ پرٹیکولر خصوصیت کے ساتھ سوشل میڈیا ہے، اور بعض وقت ہمارے جو الیکٹرانک چینلز پہ بہت سارے بکروں کو اور دوسرے جانوروں کو، گایوں کو، بیلوں کو بتایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ صاحب منہ نے سو جانوروں کو اتنا کاٹ دیا جاتا ہے. اور اس طرح سے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو دین اسلام سے واقف نہیں، دین کی اسپرٹ سے واقف نہیں، شریعت کی تعلیمات سے واقف نہیں، اور یہ جو کچھ کہتے ہیں خود ان کی اپنی تاریخ سے یہ واقف ہے، جو بولنے والے ہیں وہ اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ صاحب کیا ہے، کیا ضرورت ہے اتنے جانوروں کو کاٹا جا رہا ہے. عزیزان گرامی، بسا اوقات تو وہ لوگ متاثر ہوتے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو حقیقت میں بہت زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں. اور گزشتہ سال تو جو ہے مسلم مہیلا منچ، جو RSS کی عورتوں کی مسلم تنظیم ہے، اس کے لوگوں نے تو جو ہے کیک کا بکرا بنایا اور اس کو کاٹ کے کان میں قربانی دے دی. گویا کہ دین کا مذاق اڑایا. اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ جو مذاق اڑاتے ہیں یہ اصل میں ہمارے کبھی ہم جیسے لوگوں سے بات چیت ہو جائے تو پتہ چلتا ہے کہ خود کتنے پانی میں. ان کے پاس تو یہ ہے کہ آج بھی میں بتاؤں اتنا زمانہ ماڈرن ہو چکا ہے. آج کی دیوی اور دیوتاؤں کے نام پہ انسانوں کی بھیڑ چڑھائی جاتی ہے. آج بھی اخبار اڑا گئے. اور کم سے کم یہ ہوتا ہے کہ کوئی نیت کرتا ہے میں انگلی فلاں دیوی کے سامنے کاٹوں گا، کاٹ کرتا ہے. کوئی زبان کاٹوں گا، زبان کاٹ کرتا ہے. آپ ایک سال پر پہلے کا اخبار توڑانے سے انگلی بھی ایک جگہ کاٹا ہے، کوئی زبان بھی کاٹ دیا. اور یہ جو ہے حصہ تو یہ تھا کہ انسانوں کی قربانیاں اور بلا وجہ جانوروں کی قربانیاں بھی. لیکن اسلام نے قربانی کا جو مقصد رکھا بڑا اہم و پاک مقصد ہے، اور اسلام نے کچھ مخصوص جانوروں کی قربانی قرار دیا. جیسے مثال کے طور پہ حلال جانوروں کی سب جانور ہیں. جیسے کسی نے کہا میں بکرے کے بجائے ہرن لاؤں گا عید الاضحیٰ کے موقع پر، ہرن کی قربانی دوں گا، قربانی نہیں. کوئی کہے گا بارہ سنگا ہے، میں بارہ سنگا لا لوں گا، قربانی دوں گا نہیں.
کوئی کہے گا صاحب بور لا لو، مرغ لا لو، شیطان مرغ لا لو، حلال چیزیں ہیں سب، میں ان کی قربانی دوں گا نہیں۔ کچھ مخصوص جانور ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کی قربانی کی جائے۔ پہلے بات ذہن میں رکھیں، ہر جانور کی قربانی کی اجازت نہیں ہے۔ یہ عبادت کے طور پہ جو قربانی ہوتی ہے جس کو واجب قربانی کہتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر، اس میں مخصوص جانور ہیں، اونٹ بس اس سے رہنے والے جانور، گائے بھینس اس کے متعلق جانور، بکرا اب بکرے کی قسمیں دمبا، کوٹلا، میلا، چھیلا جو جو بولتے بولیے، بس یہ مخصوص ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور جانور کی قربانی دیں، حالانکہ بہت سارے جانور حلال ہیں۔ کوئی کہہ سکتا صاحب میں چیتل قربان کر سکتا ہوں، حلال جانور نہیں کر سکتا، کھا سکتے کاٹ لیکن اس کو قربان نہیں کر سکتے، عبادت کی طور پر۔ پہلے بات ذہن میں رہے، خود ہمارے طریقے بات کر سکے، مضبوطی کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی قربانی کو اسلام پسند ہی نہیں کرتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو منہ سو جانور سے اتنی ہمدردی ہے تو ہندوستان سے جس کا گوشت ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ خالی بیف کی باتیں کرتا ہے، اس کے علاوہ بھی مٹن بھی جاتا ہے، چکن بھی جاتا ہے، آلو میں پورا بند کر دیا گیا ہے، کوئی آپ ایکسپورٹ نہ کرے، کسی کو نہ کاٹے۔ جب ہم یہ ماحول بولتے ہیں تو چیزیں پھرنے لگ جاتی ہیں۔ یہ بڑے مسائل جس قوم کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اس ملک میں ان کے ساتھ ہمارے ہیں، تو وہ ہماری قربانی کا مذاق اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ آج بھی غیر مسلموں کے جو تہوار ہوتے ہیں، جیسے پرسوں ایک گیا بولان، اور یہ ہمارا اسٹیٹ فیسٹیول ہے، اسٹیٹ کے بھی برادران وطن مناتے ہیں، سنتے مناتے ہیں، اور کہیں اور اپنا کرناٹک یا پھر ٹائم کے علاقوں میں کچھ اس قسم کا ہوتا ہے، لیکن ایگزیکٹ یہ نہیں ہوتا۔ یہ تلنگانہ کا ہے۔ آپ اس میں جو ہے آپ کو معلوم ہے مرغا کاٹا جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہندو علاقوں کا سروے کیا تو پورے مرغے رکھے ہوئے رہتے ہیں، دیسی مرغے کاٹے جاتے ہیں سب دسہرا۔ میں دوسری ریاستوں کی بات نہیں کرتا، ہمارے تلنگانہ میں بکرے کاٹے جاتے ہیں۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو معلوم۔ دوسرے یہ جو بولان ہوتا ہے رات میں 12 بجے ولی گمپا بول کے نکلتا ہے، اور اس کا معاملہ تو یہ ہے کہ جنہیں بکرے کو لٹکا کر، بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ سب بکرا زندہ ہوتا، اس کا پیٹ چیٹ کے کلیجہ چباتا ہے نکال اور لے کے بھاگتا، اور بعض نے کہا کہ بکرے کو کاٹ کے نکالتے سب، اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو آپ کو اس کا دیتا ہے۔ اسی طرح کچی کلیجی منہ میں لے کے بھاگتا ہے رات کے 12 اور 1 بجے کے قریب۔ تو صاحب یہ ایک طریقہ ہے لوگ، ہم اس پہ معترض نہیں، ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن جب اسلام کے اوپر، اسلام مسلمانوں کی عبادت کے اوپر آپ اعتراض کریں گے تو ہم آپ کو آئینہ بتائیں کہ آپ کے پاس ابھی بھی کیا ہوتا ہے، دیکھیے۔ اور آج بھی توہمات کی بنیاد پر کتنے معصوم بچے اور بچیوں کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے۔ 15 گزشتہ مہینے کی بات ہے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے، 20-25 دن ہوگا، 25 دن پہلے اخبار اٹھا کے بھیٹ چڑھا دی۔ انسانوں کی قربانی اسلام کی پسندیدہ نہیں ہے، بڑی بات ہے۔ آپ تو انسان بھی کاٹ دیتے ہیں اور دوسرے اللہ کے حکم کی تعمیل میں جانور کاٹتا ہے تو آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ اصل میں جانور کاٹنے سے اعتراض ہے کہ اعتراض آپ کے مسلمان ہونے سے، آپ کی عبادت پہ اعتراض ہے۔ قرآن مجید کا وہ سورہ جو اکثر ہم سنتوں اور نوافل میں پڑھتے رہتے ہیں، اس کو سورۃ الکوثر کہا جاتا ہے، اس میں اللہ نے حکم کیا فصلی، پس نماز پڑھو، لربک، اپنے رب کی ونحر، اور قربانی تو اپنے رب کی، ربی کا بیچ میں لا کر پہلے لفظ اور دوسرے آخری لفظ کو جوڑا گیا اسے کہ نماز اللہ کی یا قربانی اللہ کی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم جو بھی جانور قربان کرتے ہیں وہ اللہ کا انعام دیا ہم کو ہے، اس لیے ہم اسی کے لیے قربان کرتے ہیں، اسی کے نام کا قربان کرتے ہیں۔ پہلی بات ہماری طرف سے قربانی ہوتی ہے، اس کی باپ کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے اللہ کے لیے۔ دوسری بات یہ کہ
دنیا میں جتنے بڑے بڑے مذاہب ہیں، اسلام، عیسائیت، نصرانیت جس کو بولتے ہیں آپ نصارہ، یہودیت، یہود یہ جس کو آپ بولتے ہیں، یہ سب اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. کس سے جوڑتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. لیکن کسی کو قرآن نے ملت ابراہیمی نہیں کہا. ہم کو کہا ملت ابراہیمہ فیکم، تو اپنے باپ ابراہیم کی ملت میں. قرآن نے ہم کو کہا ملت میں، اس لیے ہم کہتے ہیں ہم ملت ابراہیمی ہے، امت محمد علیہ السلام. ملت کس کے بعد؟ کیوں کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنتیں ہیں ان کے زیادہ بولنے والے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کو زندہ رکھے. آج یہی امت ہے جو ان کی سنت کو زندہ رکھی ہے، اور یہ بھی سنت کو زندہ رکھی ہے کہ انہوں نے ڈوبا ذبح کیا تھا اور مینا کے میدان میں کوئی سنت کو بھی امت زندہ رکھی. کیوں کیا؟ 90 سال کی عمر تک کوئی اولاد نہیں. پہلا نکاح ہوا تھا ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا؟ پہلا بیوی سارہ سے علیہ السلام اولاد دی. پھر بیوی سارہ نہیں آپ کا دوسرا نکاح کروایا، وہی ان کی مرضی سے وہ کرا. بیوی ہاجر سے، لوگ ہاجر آتا ہے، بیوی ہاجر سے دوسرا نکاح. اب 90 سال کے ہو گئے، ضعیف، بوڑھے. اس وقت اللہ نے خوشخبری دی، لڑکا پیدا ہوا. اب آپ سوچ لیجیے ایک شخص بوڑھاپے میں آ گیا ہے، 90 سال کی عمر ہے، اس وقت لڑکا پیدا ہوتا ہے، اتنی خوشی ہوتی. بچہ گود میں 4 مہینے، 3 مہینے، 6 مہینے کا. اب وہ ابراہیم علیہ السلام کی محبت ہے بے تحاشا، فرق نہیں بیٹے سے. بس حکومہ جاؤ، بے آب ہو گیا، وہاں پہ چھوڑ دو، چھوڑ دی مکہ والے. اب سارے واقعات میں سنا تھا کیا ہوا ہے. بہرحال پیاسے تھے، پیر مارے، جبریل امین آ کے پر مارے. آپ جہاں ایریا میں گئے تھے وہاں سے کنواں نکل، پانی نکل پڑا، اس کا نام ہو گیا زمزم، زمزم کا کنواں. وہ پانی کا بڑے معجزات ہے، کسی اور موقع میں بتایا جا سکتا ہے. پھر اس کا ایک معجزہ یہ کہ بی بی حاجر نے اس کو روکا، زمزم زمزم کہتے ہیں، نہ روکتی. تو بعض ہمارے اسکالرس کا اسلامی خیال یہ ہے دنیا میں 7 سمندر بہتے 8واں سمندر بن جاتا. ٹریلین ہم خیال ہے پانی ڈیری نکلتا ہے، اس میں سے کچھ نہیں ہوتا. وہ چھوٹا کنواں ہے، پریشان ہے پانی کیسا آ رہا ہے اس میں. پھر اس پانی کی خوبی یہ ہے کہ آپ مہینوں اٹھا کے رکھیے، کیڑے نہیں پڑتے. کوئی پانی کو آپ بغیر فلٹر کی 15 دن کر کے بتائیے، وہ دیکھو کیسا کیڑے نہیں. پرسوں گھر میں رکھا ہوا تھا، میرا بہت دنوں میں زمزم رکھیے تو گھر میں بولے آپ وہاں رکھیے تھے باٹل بھر کے. دیکھا آپ 3 مہینے سے زیادہ 4 مہینے سے رکھا، اس کو دھول جمی باٹل پہ صاف کر کے دیے. پانی پھر ذرا فرق، سالوں رکھ لیجیے آپ فرق ہونے والا ہے اس کی بھی کوئی. پھر 6-8 سال کے بعد اللہ نے پوچھا وہ لڑکی اور چھوڑے سے کبھی خیال آیا. بولے میں نے خیال ہوا ہے لیکن آپ کا حکم نہیں تھا جانے کا. بولے جاؤ جا کے دیکھو. اب آئے. اب حضرت اسماعیل وہاں قبیلہ آباد ہوتا ہے یمن کا آگے، اور اسماعیل علیہ السلام دوڑ رہے، چل رہے پھرنے کے قابل ہے. ظاہر ہے آپ 100 سال کے قریب آ چکا ہے، کیا محبت کی ہوں. کہیں جا رہے تو ہاتھ پکڑنے کے باہر جا رہے، لا رہی، کیا خوشی ہو. خواب میں دیکھ رہے بیٹے کو ذبح کر. پہلا خواب پڑا جانوروں کو قربان کیا، دوسرا پڑا اور 10 گنا قربان کیا، تیسرا پڑا پہلے تو کٹائی، رسی اور ایک چاقو دیے اور بیٹے کو لے کے چل. جب وہ جا رہے ہیں تو جو ہے شیطان بدل آتا ہے، کاجا رہے بابا کاٹنے لگ جا رہے، کنگریاں اٹھا کے دیکھ کے مارے. 8 سال کی عمر کا بچہ، 8-10 سال کی عمر کا بچہ، اور کیفیت یہ کہ شیطان بھٹکا رہا تھا، اس کے بھٹکا ہوئے نہیں گیا. پھر 2 خواب، اس کے بعد پھر جب یہ دیکھتے کہ اسماعیل نے بڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بھٹکانے آئے، انہیں بھی ماری، بھگا دیا اس کو. اب جو حاجیات ہیں حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تسلیم کی ان عمل کو حاجیوں کے لیے بھی ضروری قرار دیا گیا. اور ابھی جمرات کہتے ہیں کر کے ہمارے 3 شیطانوں کو، پہلے دن ایک بڑے کو، دوسرے دن 3 کو، تیسرے دن 3 کو، اور چوتھے دن تھا تو چوتھے دن 13 کو 3 کو. سر گرامی یہ عمل بھی اتنا پسندیدہ اور شیطان تو ہے نہیں، لیکن اب بس یہاں مارے تھے مارو تھی.
कानून बना दिया गया, निशानी के ऊपर मारो उसमें। अब बेटे से पूछते हैं, बेटे ये अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया तुम्हारे कुर्बान करो, नबी का ख्वाब सच्चा, नबी का ख्वाब सच्चा होता, हमारे कोई ख्वाब पड़ा तो भरोसा झूठा हो सकता, शैतानी वगैरह से कई वजह से ख्वाब पड़ता। इससे पहले ख्वाबों के बारे में बता चुका हूँ, लेक्चर दे चुका हूँ आपके पास, यूट्यूब पे होगा ख्वाबों के बारे में, ख्वाबों की हकीकत मेरा अनुमान। तो जो ये है कि जो नबी का ख्वाब सच्चा होता, कहा अल्लाह ने हुक्म दिया, क्या बोले इस्माइल अलैहिस्सलाम, ऐ वाली ये अभी आप कीजिए जो अल्लाह ने आपको हुक्म दिया, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाले और शाकिरीन, शुक्र अदा करने वाले बंदों में पाएंगे। आजकल कोई हमारा बुढ़े हो गया था, दिमाग खराब हो गया था, ऐसी बात कर रहे थे, हाथ उड़ा के बात, लेकिन क्या अंदाज है ओबीडियंसी का। अल्लाह का हुक्म है, मेरा सर हमें तस्लीम, सर तस्लीम हमें आ गया, यही है इस्लाम, इसी को कहते हैं मुसलमान। जब अल्लाह के हुक्म आ जाता है, अपनी मर्जी में चलेगी, अपनी ख्वाहिश में चलेगी, अपने आप को पेश कर देता है। मुसलमान बोलते हैं सरेंडर करने वाला अपने आप पर है। इस्लाम तो यही, इस्लाम तो वही आता है जो अपने आप को झुका दे अल्लाह क्या, सर तस्लीम हम कर दे, जो मिजाज है यार नहीं हो बस हम तो तैयार हैं। ये कैसे, जब कैसी आई ये कैसे, इकबाल का एक बड़ा प्यारा शेर है। इकबाल ने कहा था कि फैजान नजर था या कि मकतब की करामत थी, ये फैजान नजर था या मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फजल। वो नबूवत का फैजान नजर था या वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मकतब था उनका खुद करे, जहाँ से कैफियत पैदा हो गई कि फर्जन के आदाब क्या हो वाली के साथ वो कैसे कीजिए। यही नहीं, उनके कहा कि कपड़ों में बांध लीजिए कि अल्लाह के हुक्म में मेरी मोहब्बत आड़े ना आ जाए, उसके बाद कुर्बानी करें। खुद कपड़ा बांधा अपने हाथ से बांधा, फिर बाप ने पछाड़ा नीचे जमीन। और अब जिब्रील अमीन है कि दरबार इलाही में मालिक तेरे खलील अपने बेटे को लखते जिगर को कुर्बान कर रहे हैं। अल्लाह ने कहा छुरी अपनी आवत आपको खोजे, छुरी चल रही तेज कर रहा चल रही, ये ख्याल के बहुत भूले, फिर पकड़ के जो है तेज कर रही। इसी दौरान उन्हीं लम्हात में जिब्रील अमीन जो है जन्नत से डूबा लाए, तेजी के साथ आए, सर के साथ काट ना दे, इस्माइल को उठा के ठहराए और मुंडे को रखा, पलट के ये भी ख्याल ले रहा कि क्या है रखा हुआ है, उस पर हाथ रखे, उसके मुंडे को पकड़ा उनको और उसको कुर्बान कर। और जब हाथों को खून लगा, एहसास हुआ कि कुर्बानी हो गई है, सजदे में सर कर दिया। जिब्रील अमीन ने कहा कि इब्राहिम सजदे से सर उठाइए, अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल किया और देखिए इस्माइल खड़े ऐसा और दुम्बा जुबा हो गया। ये है कि अल्लाह ने इंसान की कुर्बानी को पसंद नहीं किया गया, इंसान को बचाने के लिए अल्लाह ने जन्नत से दुबा दे दिया। आप कितना भी एतराज करिए, आपके एतराज को मेरा समझ में। और ये कुर्बानी वाजिब है हर फर्द की तरफ से जो साहिब निसाब हो। समय थोड़ा सा एक मिनट होगा, साहिब निसाब। एक साहब कहने लगे, हमारे मुलाकात में रिश्तेदार में बस लोग सब कहते रहते सब 4 लाख का मफरूज हो। मैंने कहा कि कारोबार में कितने इन्वेस्ट करे, 12 लाख को कम से कम है, ऐसा मैं 8-10 लाख को। मैंने कहा 4 लाख उसमें से निकाल दो, पूरा माल बेच के। साहिब निसाब 30,000 रुपये करीब माल आता नहीं रहता, कहता होगा साहिब निसाब है। तो बचने के तरीके हमारे पास ऐसा ढूंढने जाते, याद रखिए नहीं आप करें, आप कर्जा लीजिए मफरूजा ठीक है, लेकिन आपकी जायदाद, आपके कारोबार में जो पैसे इन्वेस्ट किए गए क्या वो उससे बढ़ के नहीं कहेंगे मफरूज हो गया, मफरूज का हो गया। ऐसा तो हर बिजनेसमैन अपना पैसा बचाने के लिए बैंक से लोन लेते, एजेंट से लोन लेते, ये शो करके वो शो करके गवर्नमेंट को, तो पूरे इसी में आएंगे। ऐसा नहीं, असल जरूरत से ज्यादा जो माल है बस फिर आपको कुर्बानी देना पड़े। बाद में फुकारा तो लिखा वो ज़कात का निसाब की जरूरत नहीं, खाने पीने के बाद जानवर लाने की इस्तेमाल था तो कुर्बानी करो, कुर्बानी की फजीलत नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ईद के अय्याम में अल्लाह को यौम नहर करने से बढ़ के कोई चीज़ पसंद नहीं, कुर्बानी से बढ़ के कोई चीज़ हमें पसंद नहीं। तो ये जो एतराज़ात हैं तो अपना जायजा लें,
اپنے آپ کو دیکھیں ان صورتوں جو ہم پہ اعتراض کرتے ہیں، اور وہ مسلمان بھی غور کریں اللہ کے حکم کی تعمیل میں کیوں کوتاہی۔ سب کیرلا میں فلڈ آیا، ابھی رضانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ فرما رہے تھے، کسی نے کہا کہ صاحب یہ کیرلا میں پیسے، آپ کو کس نے روکا ہے کیرلا میں پیسے؟ اپنا پورے گھر کا سسا بیچ کے بھیجیے، آپ ہم روک رہے ہیں، اسلام روک رہا نہیں آپ، لیکن جو اللہ کی اللہ نے جس چیز کو واجب کیا اس کو کیوں ترک کر؟ یہ عبادت ہے، اور عبادت کو کیوں ترک کرنے جا رہے ہیں مسلمان؟ سب اتنے پیسے آئے تو تعلیم میں قوم کی خرچ کرنے آپ کو کس نے روکا ہے؟ کسی نے نہیں روکا، خرچ کیجیے، لیکن عبادتوں کو روک کے تعلیم میں خرچ کرو، کیا لکھا ہوا؟ یہ عبادت ہے، سب پسندیدہ عمل ہے۔ یہ مقصد قربانی تو ایک یہ ہوا کہ اللہ کی عبادت اس کی اطاعت میں قربانی کی جائے، اور یہ بھی آج کل چلا کر آپ سب پہ کافی لوگ بحث بھی کرتے ہیں، مباحثے بھی کرتے ہیں۔ ہمارے علماء کی اکثریت نے اس بات کو مانا ہے کہ جو واجب قربانی ہے وہ ایک فرد کی طرف سے بکرا ایک ہوگا، اور بڑا جانور ہو، گائے اور اس کی قسمیں، اونٹ اور اس کی قسمیں، اونٹ اور اونٹنی وغیرہ سب، تو اس میں پھر جو 7 حصے، ان دونوں میں 7 حصے ہوں گے۔ وہ خاندان کی طرف سے تو قربانی کی بات ہے، ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نفیل قربانی ہے، واجب میں واجب الگ کی طرف سے ہے۔ ایسا آپ جانور میں 7 حصے بنتے نہیں آتے، بکرے میں آتے تھے 5 حصے 7 حصے بنتے، تو یہ وضاحت علماء نے ہمارے کر دی ہے، اور ہمارے پاس اکثریت علماء کا یہی ہے کہ جو ایک کی طرف سے ایک بکرا یا پھر 7 آدمیوں کی طرف سے ایک بڑا جانور قربانی میں دیا جائے۔ عزیزان گرامی، دوسروں کے پاس قربانی کا مقصد، آپ جو تہوار اور عید مناتے ہیں اس میں جو قربانی ہوتی ہے، گوشت زیادہ سے زیادہ کھایا جائے، کنزیوم کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کھایا جائے۔ اسلام میں اگر آپ قربانی کا مقصد دیکھیں تو بڑا پاک و صاف ہے۔ میں نے ایک دعا سورہ حج کی لے کے آئی ہے، وہ آپ کو سناتا ہوں، پھر اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بِهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ سورہ حج کی 28ویں آیت ہے، تاکہ وہ فائدہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں، فائدے دیکھیں اللہ نے جو رکھا ہے، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لے جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔ اللہ کا نام ہے، قربانی کرے اللہ کا نام، خود بھی کھائیں اور تنگ دست و محتاج کو بھی دیں۔ سب قرآن کی آیت ہے، تنگ دست کو بھی دو، محتاج کو بھی دو، لیکن حدیث میں معلوم ہوتا ہے حضور نے فرمایا 3 حصے کرو، ایک حصہ اپنے لیے، ایک حصہ رشتہ دار دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غریب غربا کے لیے۔ صاحب ایک ہمارے ساتھی لیکچر نے کہا فلاں عالم نے کتاب میں لکھ دیا 3 حصے پر رکھ لے سکتے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اصل میں میرے جو مطالعے میں آیا کہ حضور نے پہلے فرمایا تم اسٹور کر کے مت، اٹھا کے مت۔ تو شروع وجہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو اپنا مال و دولت میں تھا، قربانی کا کوئی نہیں کر سکتا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ گوشت لوگوں تک پہنچے اور زیادہ قربانی ہو۔ جب حالات اچھے ہو گئے تو سب نے فرمایا 3 حصے کرو، ایک حصہ آپ نہیں اٹھا کے سکھا کے بھی رکھ سکتے، اٹھا کے بھی رکھ سکتے، جب تک چاہے کھا سکتے۔ مثال کے طور پہ کسی گھر میں 9 بکرے کسی نے کاٹے، ظاہر ہے اس کے حصے میں تقریباً 3 بکروں کو گوشت آتا، اٹھا کے رکھ جائے، 3 بکرے میں 1 مہینہ چلے، 1.5 مہینہ چلے، چل سکتے، کوئی خبر نہیں۔ لیکن 6 بکرے کو، 3 بکرے رشتہ دار دوست احباب کو، 3 بکرے غریب و غربا کو دیا ہوا۔ یہ بھی مناسب نہیں ہے کہ جو ہے پورا بانٹ دے کے گھر میں کچھ نہ رکھے، یہ حصہ رکھے اور 2 حصوں کا بٹوارا کیجیے، تقسیم کیجیے اس کو۔ تو کوئی کتنے بڑے بھی آگے ہو ان کی بات نہیں، جبکہ حدیث موجود ہے اس بارے میں، حضور کا عمل موجود ہے، صحابہ کا عمل موجود ہے، تابعین کا عمل موجود ہے، اور فقہاء نے اس کو لکھ دیا ہے کہ 3 حصے کرنے چاہیے قربانی کے جانور کے۔ حقیقت جانور کا بھی وہی معاملہ ہے،
اور اللہ کا نام لے کر اس کو قربان کیا جائے. مقصد کیا بتایا گیا؟ تو جو فائدہ ہے تم دیکھو اور خود بھی کھاؤ اور تندرست وہ ہوتا ہے جو کسی حالات کی وجہ سے تنگی رہتی ہے، اس کے لیے گوشت کھانے کو نہیں لگتا. پیسے والا چلتا ہو ایک زمانے میں تندرست ہو گیا، محتاج ہے ہی نہیں پیسہ اس کے غریب ہو. تو ان دونوں کو بھی دو دینے کی تعلیم کی ہوتی، تم بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ، تندرست اور محتاج. تو یہ اس قسم کی بات ہے کہ پورے کا پورا اٹھا کر رکھ لو، دینے کی ضرورت نہیں ہے. قربا کا حق روکنا ہے. بہتر قربانی کا طریق یہی ہے کہ 3 حصے کیے جائیں اور اصل غریب غربا کا خیال کیا جائے. آپ دیکھیے اگر دوسروں کے پاس جو قربانی ہوتی ہے ان کی قربانی میں اور ہمارے پاس اسلام کی قربانی میں کتنا بڑا فرق ہے. یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو کہا گیا کہ خود بھی کھائے، تندرست اور محتاج کو بھی کھلائے. اور اس آیت کے الفاظ میں بھی غور کریے، خود بھی کھائے ایک حصہ ہو گیا، تندرست محتاج کو بھی کھلائے 2 حصے ہو، اس طرح 3 حصے ہو گئے جانور کے. تو جو یہ 3 حصے کرے اور ان کو کھلائیں. یہ بات بڑی اہم ہے کہ ہمارے عیدین میں چاہے وہ عید الفطر ہو کہ عید الاضحیٰ، عید الفطر میں پھر فطرہ دینا ہے. پہلے غریبوں کو نماز کو جانے سے پہلے دے کے جانا ہے. اگر نماز پڑھ لی تو پھر وجوب ختم ہوتا، نفل باقی رہتا. نماز سے پہلے ادا کر دینا ہر جان کی طرف سے صدقہ فطر. فطرہ کیوں ہے؟ تو سب غریب کے گھر میں بھی عید کے دن کچھ پکے کھائے پیے ہوں خوش رہے. دیکھیے آپ کتنے بہترین عیدیں ہیں اسلام کی. 2 عیدیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عید الفطر میں آپ رقصہ مناج دیں اور عید الاضحیٰ میں گوشت دیں. یہ گوشت ہے اور قربانی کا عمل شروع کرنا ہے عید الفطر کی نماز پڑھنے کے بعد سے. نماز سے لے کر جو ہے احناف کے پاس، حنابلہ کے پاس، مالکیوں کے پاس، جو ہمارے مقلدین کے گروپ میں 403 کے پاس یہ ہے کہ 12 کی عصر تک، 10 کی عید الفطر کی نماز سے لے کے 12 کی عصر تک، 12 کی شام تک، غروب ہونے تک سورج قربانی کا وقت ہے. لیکن شافعی کے پاس، امام شافعی کے پاس یہ ہے کہ 13 کی عصر تک رہتا، 13 کے غروب ہونے تک. تو اکثر شافعی حضرات 13 کے لیے قربانی ہے. تو یہ ہے لیکن 12 تک ہے. البتہ ایام تشریق 13 تک عصر تک بولتے، 13 تک تکبیرات پڑھتے ہیں. تو 12 رات میں بھی قربانی دے سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے شرائط کے ساتھ رات کی قربانی دینا، دن میں قربانی دینا. تو عزیزان گرامی، کتنا پیارا مقصد بتایا گیا قربانی کا کہ گوشت خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. پھر اب یہ ہم سمجھتے ہیں کہ قربانی ایک عبادت کی طور پر کریں، خالی گوشت کھانے کی نیت سے نہ کریں. اللہ کا حکم ہے، اللہ کی تعمیر میں قربانی دے رہا ہوں. بخاری لکھا علماء کرام نے بتایا کہ جانور قربان کرنے سے پہلے ارادہ کرو کہ اپنے نفس کو قربان کریں، اپنے خواہشات کی قربانی دو. ارادہ کر لو کہ اگر وقت آئے گا تو میں اس طرح اپنی اولاد، اپنے آپ کو اللہ کے راہ میں پیش کرنے تیار ہوں. یہ جذبہ پیدا کرو. مقصد قربانی میں جانور قربان کر رہے خرید کے لاگے، کل کے دن اپنے آپ کو بھی پیش کرنا پڑے اسلام کے لیے، تو ہم پیش کرنے تیار ہیں. یہ جذبہ، یہ اسپرٹ آپ کے اندر پیدا ہو. دوسرے صاحب، حالانکہ بات میری اب جو کہنے جا رہا ہوں مسائل سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جو ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ قربانی کرتے ہیں دوسروں سے کرتے. ایک صاحب مہینے میں تھے، ہم جو ہے بچپن سے لڑکپن سے تعبیر ملت کے لیے چمن وصول کرتے تھے. 15-16 سال کی عمر تھی. آ کے بولے آپ کو چپڑا آئے نہ آئے تو میرے پاس 3 بکرے چل کے صبح کر دی، چمڑا ملتا چلو بھاگے. 15-16 سال میں آئے. اور جب ہم قربانی کرنے ٹھہرے تو اطراف اکناف آ کے مجھے 3 بھائیاں اچھے کٹے ڈھرے ہوئے، ہم دبلے پتلے 15-16 سال کا بچہ، ان کے سامنے کچھ نہیں. میں نے کہا کہ سر یہ آپ کریے، میرے ساتھ یہ ہمارے سے. تو فضیلت یہ بتائیے کہ آپ اپنے ہاتھ سے قربان کریں. یہ بھی فضیلت بتائیے اس جانور کو مانوس کرے، پہلے سے کھلا پلا کے رکھے. آج کل جگہ نہیں ہے، وقت پہ لانے کا ٹھیک ہے، لیکن اگر جگہ ہو تو اس کو کھلا پلا کے مانوس کرے. اس کے بعد کیونکہ جس سے پولس پیدا ہوگا اس کو کاٹنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ وہی چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں ہر چیز قربان کرو. دیکھو میرے خلیل کو، ابراہیم کو، میرے حکم کی تعمیل کو بیٹا کو قربان کرنا چلا گیا نا. میرے جانور کو قربان ہو گیا تو اس کو قربان کرنے میں پیچھے ہو گئے.
بس والے گھر میں پلا ہے سب اس کو مت کاٹو، پہلے اس کو کاٹو اس بکرے کو جو گھر میں پلا ہوا ہے، ان سے اس کو کاٹو. تو اپنے نفس کی قربانی کی، خواہشات کی قربانی، اللہ کے حکم کی تعمیل میں سر جھکا دے یہ ارادے کے ساتھ. پھر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں قربانی سے پہلے پڑھی جائے. ایک دعا تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سب معبودان باطل سے مایوس ہو گئے اور اللہ نے وہ ہدایت کی تو اس وقت انہوں نے کیا کہا، وہ ہم نماز میں دعا کی طور پر پڑھتے نماز سے پہلے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. معنی بے شک میں اپنا چہرہ سب سے موڑتا ہوں اور میرا چہرہ تیری طرف کرتا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے. فاطر السماوات والارض، اور میں پاک صاف حنیف ہوں. وما کان من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں. یہ کیا ایسی دعا نماز سے پہلے یہ بھی پڑھ کر قربانی سے. پھر ایک اور قرآن کی آیت ہے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. قل آپ کہتے ان الصلاۃ نماز میری بے شک، و نسکی اور قربانی میری، تو محیای و مماتی اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کی. قربانی اور نماز بابی سورہ کوثر کی آیت، یہاں پر بھی کوئی بات، وہاں پر بھی نماز قربانی رب کے لیے کرو. یا صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. سارے جہانوں کے پروردگار جو رب ہے پروردگار اس کے لیے کیا ہے نماز اور قربانی. نماز سے مراد ہر قسم کی بات ہے، قربانی سے مراد ہر قسم کی قربانی، واجب قربانی اور نفل قربانی، ساری کی ساری قربانی. پھر نسل کی وہ محیای و مماتی، اور میری زندگی اور میری موت سب اللہ کی. ایک مسلمان کی زندگی کی ساری چیزیں اللہ کی. یہ کیفیت قربانی میں پیدا ہوتی ہے. پھر اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے صبح کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں کہ ہماری یہ میری طرف سے قبول کر. اللہم تقبل منی کما تقبلت خلیلک ابراہیم وحبیبک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اس طرح قبول کر جیسے آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے حبیب میں قربانی قبول کی، ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے خلیل میں قربانی قبول کی، جو قربانی نہیں کری میری طرف. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ قربانی کا قصہ صاف اور پاک مقصد ہے. عزیزان گرامی، سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں نے جو پڑھا تھا 28، اس پہ ایک اور بات بتائی تھی زبردست، اور یہ بات بڑی اہم بات ہے. قربانی دیتے ہو اگر بھائی 8,000 کا بکرا، 7,000 کا بکرا، 10,000 کا بکرا، وہ بھائی گن گن کے پیسے دیتے. یاد رکھو کہ قربانی کا اللہ مسلم خوشنے والا اللہ نے کیا فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ينالها التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا والله على ما هداكم وبشر المحسنين. لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. سورہ حج کی آیت ہے. نہ ان کے گوشت جو قربانی کرے جاتے ہیں ان کے گوشت اور نہ ان کا خون، مگر اسے اللہ کو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. دل کے اندر جو اللہ کا خوف اور آسا ہو جاتا ہو، جو نیکی پیدا ہوتی ہے اللہ کے لیے وہی پہنچنے والا ہے. آخر کوئی چیز نہ جانور کا گوشت نہ اس کا خون، کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتا ہے. آپ کو اور تمہارے لیے اس نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، اس کو تمہارے قبضے میں کر دیا. سخر آ رہا ہوں کہ قبض ہوگا تب کچھ تقریب بیان کرو اس کی بخشی کی نعمت پر. ہے میری بشارت دیتی ہے نیک کافر لوگوں کو اللہ کا کماتا ہے، اس کی تعمیر کرتے ہیں. اب دیکھیں تو قربانی کے خلاف تعبیرات نکالا ہے، وہ نیکو کا نہیں قرآن کی آیت کی بخشی. دوسرے یہ کہ جو ہے اللہ کے پاس جو نیک چیز میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی خشیت اور تقویٰ وہ اللہ کو پہنچتا ہے، اسی کوئی چیز کے اللہ کو نہیں پہنچتی. ایسا گرامی قربانی کا مقصد صاف سمجھ میں آیا.
یہ اللہ کی خشیت، اللہ کی اطاعت فرمانبرداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا، ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنا، یہ مقصد ہے اور یہ چیز اسلام قربان کے ذریعے ہمارے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قربانی کے بارے میں کہا گیا ہے اس کا بوجھ بھی نہیں پہنچتا، خود بھی نہیں پہنچتا، اللہ کو پہنچتا نہیں، ہمارے دل کے اندر جو خشیت اور خوف اور تقویٰ پیدا ہوتا ہے وہی چیز اللہ کو پہنچتی ہے، وہی اللہ تعالیٰ تک جاتا ہے، اللہ اس کو شمار کرتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے کہ گوشت کوئی چیز اللہ کو نہیں پہنچتا بلکہ تمہارے دل کے اندر جو نیکی پیدا ہوتی ہے اس کو اللہ جانچتا ہے، اس کی حساب دینے والا ہے، وہ جائے گا اللہ کے پاس۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ بیان کیا اس کو میں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجیے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے والا بنائیے۔ مالک جو حاجی آج کو گئے ان کے مقبول عطا فرمائیے، ان کے حج کو قبول فرما لیجیے۔ ہم نے جو عبادتیں کی اور کرنے والے ہیں ان ٹوٹی ٹوٹی عبادتوں کو بھی ہم سے قبول فرما لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آپ کو تو اندازہ ہوا ہوگا کیسے مبارک موقع پر آج ہمیں سارے آج کے افراد کے میدان میں میں سمجھتا ہوں 20 یا 22 لاکھ بتائی گئی، آج تہواروں میں 20 یا 22 لاکھ کی اندازہ لگائیے کہ اسلام کا دور دورہ کتنا وسیع ہوتا جا رہا ہے کہ ہر سال آج ہمیں کرنا ہی پڑا ہے اور اسی رفتار سے تبلیغ کا کام بھی ہو رہا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے کئی ایسے احباب کی خدمت میں حضرت نصیب کیا۔ آپ بتا سکیں دعا ہے کہ ہم کے لیے نہ جا سکے ہوں بڑی فرصت میں رہ جائیں، آئندہ کیا ہو اس کا، اور ہمارے ساتھیوں میں بھی بات تصدیق کے پہلوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے لفظوں کو آپ کو پتا ہے کہ یہ چار شامل ہیں، کوئی سے اختلاف آ گیا ہے زندگی سے زندگی میں شاید میرا دلی میں وہ لوگ الگ منا رہے ہیں، وہاں کے علماء نے فیصلہ کیا ہے کہ جو چاند نظر آیا ہے وہ چاہیے۔ میرا جو بھی ہو رہا ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی کے دور سے گزارے۔ آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ان محافلوں میں آپ کی شرکت سے ہماری ہمت افزائی ہوتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوجوانوں کی طرف توجہ کی کوشش کیجیے ان کو ساتھ لانے کی، اور یہ ایک بات کہ ہمارے جو محافل کے اعلامی ہوتے ہیں ان کو ایک ایسا کام سمجھے، ایسا فریضہ سمجھے کہ جس سے دین کی خدمت میں تربیت ہوتی، اور اگر آپ کے ہاتھ میں تو آئیں تو آپ دس سے یہاں سے آئیں، اور نہ آئیں تو آپ اس کے سیواس میں کرا کے نرسنگ کر سکتے ہیں۔ آپ کسی طریقے چلتے پھرتے میں اپنے دوستوں میں اپنے مساجد محلے کے اس میں آپ جو ہے ہمارے نمائندے بن جائیے، اور یہ محفل اس کا کہہ آپ سے میں نے ذکر کیا شاید 20 سال اور یہ دنوں میں اس کے لیے آپ لوگوں کا تعاون سے ہی ہماری کامیابی ہوئی ہے، اور یہ بھی کوشش کریں گے کہ ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ میں خوشی ہے کہ آج بارش کے موسم میں آپ کو 10-15 منٹ ایسے پہلے ہمارے بڑے صاحب نے خطاب ختم کیا، کیا ہم ہو جا سکتے ہیں یا پھر یہاں پر نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ میں جو کہ دعا ہو چکی ہے اس لیے اب آپ کو پتا ہے کہ 4 شمع کی میں نہیں ہوں، تو ہماری جو ہفتے سے آواز ہوگی اس کے اعلانیات